نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالے گزرے ہیں۔ آپ کا ایک یہودی سے مناظرہ ہوا، اس میں بہت سارے سوال اور جواب ہوئے۔ اگر آپ اس واقعے کو پورا سنیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم بھی ہوں گی، بہت سارے سبق اس واقعے سے ملیں گے، اور ان پر عمل کیا جائے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک یہودی کے مجمع میں پہنچ گئے۔ وہاں یہودیوں کا ایک بڑا مجمع تھا اور ان میں ان کا عالم جو ہے تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے مجمع میں بیٹھتے ہی وہ اس عالم پر کچھ سکتہ طاری ہو گیا اور اس کی زبان بند جیسی ہو گئی، کچھ بولتے ہی نہیں بن رہا، وہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا عالم صاحب، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں کوئی محمدی آ گیا ہے، اس لیے زبان بند ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، کون ہے وہ محمدی، اس کو ہم قتل کریں گے۔ تو یہودی عالم نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، اور اعلان کیا کہ جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو محمدی کو اللہ پاک ہمت بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں، جرأت بھی دیتے ہیں، بہادری بھی دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی سے خوف کھاتا نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے مجمع میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے لیکن کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا کہ میں تم سے سوال کروں گا، تم اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضرور میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن میں بھی ایک سوال کروں گا، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ تو اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ یہودی عالم نے کہا کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ تو فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں۔ تو کہا واللیل والنہار، دن اور رات ہیں، اس کا تیسرا کوئی نہیں۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح و قلم اور کرسی، یہ تین ہیں، اس کا چوتھا کوئی نہیں۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ تو فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار کتابیں ہیں، پانچواں کوئی نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ پاک نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے ہیں، 7 میں نہیں۔ کہا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے کہ آسمان 7 ہیں اور اس کا 8واں کوئی نہیں۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9واں کوئی نہیں۔ کہا 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا فی المدینۃ 9 رہط یفسدون، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا اگر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں، 11واں نہیں۔ کہا 11واں بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔
کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس سے پھر خود سوال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اس سے سوال کیا۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہے، اللہ کی پیداوار ہے لیکن اللہ پاک نے خود سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کیا ہے؟ فرمایا جمعے کا دن۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین رات کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا رمضان المبارک۔ کہا بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے کہ بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين۔ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پھر سوال کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کے سوال پر سوال ہیں، اور آپ دیکھیے اتنے سوالات پر کتنے بشاشت اور آسانی کے ساتھ اللہ والے اپنے جوابات دے رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو اس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، لیکن اللہ کی قدرت کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہ اللہ نے مرنے دیا، نہ اللہ نے بھوکا رکھا، اور نہ اللہ نے بیمار کیا، نہ اللہ نے پریشان کیا، بلکہ مچھلی کے پیٹ میں عافیت کے ساتھ اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام رہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی شام سے جب آئے تو بکری کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر مل کر لائے اور یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور یہ ان کا کرتا ہے جس پر خون کے دھبے بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو معاف فرمایا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا وہ یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، اگر سارے سوالات کا ذکر کیا جائے تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا۔ اختصاراً اب وہ سوال کا میں ذکر کرتا ہوں جو سوال حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی سے کیا، جس سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سوال کیا یہودی سے، کہا تمہارے اتنے سوال ہو گئے، میں نے سارے سوالوں کا تمہارے جواب دیا، اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ کیا زبردست سوال کیا حضرت بایزید بسطامی نے کہ یہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جس چیز کا علم ہم مسلمانوں کو نہیں ہے اس کا جواب وہ یہودی دے رہا ہے۔ پہلے تو یہودی خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹھے ہوئے مجمع نے گڑبڑ کی، کیا کر رہے ہو، اتنے سارے سوال تم نے اس سے کیے، اس نے سارے جواب دیے، وہ تم سے ایک سوال کر رہے ہیں، تم اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہو۔ اب جواب دے تو کیسے دے کہ سچائی بیان کرنی ہے، حق بات بیان کرنی ہے، سچ بات بیان کرنی ہے۔ اب وہ مجبور ہو گیا، جب مجمع نے غدر کیا کہ بھئی جواب کیوں نہیں دیتے، جواب دو، تو وہ مجبور ہو گیا اور پھر اس نے جواب دیا اور یوں کہا کہ جنت کی چابی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل کر نہیں جا سکتا، جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور اس سے پہلے نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں، بینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اندھے کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ کر چلے تو منزل تک پہنچ جائے گا، ورنہ ٹھوکریں کھائے گا اور نہ معلوم کہاں کہاں گرے گا۔ ہم سب کی نجات آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین میں ہیں، اس دین کو اپنا لیں، نبی کی اسوے کو اپنا لیں، نبی کو اپنا رہبر بنا لیں، نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جنت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔